السلام علیکم ناظرین دیکھیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ پھلیاں مٹن کی جو ہمارے کالونی میں 200 روپے کلو ملتی ہے اور کہیں پر 300 روپیہ۔ آج میں بازار گیا اور وہاں سے میں نے یہ پرچیز کی 100 میں 1 kg۔ دیکھیے آج کے مسلمانوں کا حال ہے۔ دیکھو قوموں پہ عذاب کیوں آتا ہے۔ قوموں پہ عذاب اسی عمل کی وجہ سے آتا ہے کہ وہ ناجائزی کرتے ہیں۔ دیکھو معاشرے میں آج ہر طرف بے سکونی اور بے چینی پھیلی پڑی ہے اور ہر کوئی لاکھوں روپیہ اور کروڑوں روپے کمانے والا بھی روتا پھرتا ہے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حلال اور حرام کا فرق بھول کر بیٹھے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوپار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور اپنے اصحابیوں کو بولا کہ یہ 4 اونٹ منڈی میں لے کے جائیں، لیکن ایک اونٹ لنگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اس اونٹ کے بارے میں سب کو بتانا اور اس کی آدھی قیمت وصول کرنا۔ چنانچہ یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی نکل پڑے اور جب منڈی پہنچے تو خریداروں نے 4 اونٹ پسند کیے اور 4 کی فل قیمت ادا کی۔ یہ خوشی خوشی نبی کے پاس آئے اور ان کے سامنے یہ اشرفیاں پیش کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ قیمت زیادہ ہے اور رقم تو کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابیوں سے پوچھا کیا تم نے ڈبل منافع لیا ہے یا کچھ اور ہیرا پھیری کی ہے؟ تو اصحابیوں نے بولا یا رسول اللہ ہم نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، بیوپاری آئے تھے ان کو 4 اونٹ پسند آ گئے تھے لیکن ہم ان کو بتانا بھول گئے اس اونٹ کے عیب کے بارے میں۔ آپ نے بولا یہ رقم لو، اس اونٹ کے آدھی رقم مجھے دو، آدھی اونٹ کی رقم یہ میری اونٹنی لے کر ان قافلے کے پیچھے جاؤ، خریداروں کے پیچھے، اور ان کو واپس کر کے آؤ کیونکہ یہ ناجائز ہے۔ اصحابی فوری طور پر ان کے پیچھے گئے جو تقریباً مکہ سے مدینے جتنا فاصلہ تھا، نکل پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی اصحابی وہاں پہنچے اور ان قافلے کو تک پہنچ گئے اور قافلے والوں کو بولا کہ دیکھو ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ اونٹ لنگڑا ہے، اس کی آدھی قیمت ہے، آپ لوگوں نے ہمیں فل قیمت ادا کی ہے۔ تو خریداروں نے بولا یہ قیمت تو ہم خوشی سے دے رہے تھے، ہمیں 4 اونٹ پسند آ گئے، لیکن بتاؤ اس اونٹوں کا مالک کون ہے جنہوں نے تمہیں یہ رقم دے کے بھیجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، اصحابی نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو بیوپاری حیران ہو گئے اور بولا کہ واقعی ہم نے سچ سنا تھا کہ مدینے کی بازار میں ایسا بھی بیوپاری ہے جو صادق اور امین ہے، لیکن ہم دیکھیں آج کل کیا کر رہے ہیں۔ ایک چیز کی خرید اور دوسرے سارے خرچے لگا کے ہم اس سے کتنے کسٹمر سے وصول کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ایک پلاٹ کی قیمت 10 لاکھ ہے تو ہم اس سے 40 لاکھ روپے مانگتے ہیں۔ اگر وہ بیچنے جائے مجبوری میں تو اس سے ہم
10 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ میں خریدتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مارکیٹ گر گئی ہے. کیا یہ جائز ہے؟ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج کے افراد دین کے، مذہب کے قاعدے اور قانون کو بھول گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. یہ ان کی خوش فہمی ہے. ناظرین سوچیے کہ اگر پانی کے ایک صاف گلاس میں، شیشے کے گلاس میں ایک قطرہ بھی پیشاب کا ملایا جائے تو کیا وہ پورا صاف پانی گندا ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ حلال کمانے والی روزی جو آپ دن رات محنت کر کے بچوں کو کھلاتے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ ناظرین سوچیے، آج کل ہر کوئی دوسرے پہ تنقید کرتا پھرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں کوئی نہیں دیکھتا، اور اس کے نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کے گھروں میں بے سکونیاں، بیماریاں اور مختلف قسم کے حادثات ہوتے ہیں. لیکن انسان سمجھنے والا نہیں. کاش اللہ ہدایت دے ہم مسلمانوں کو. جیسے ایسے حکمران ملتے ہیں ہمیں اور وہی ہم سے رقم بٹور لیتے ہیں، اور جیسے عوام ایسے ہی حکیم طبیب ملتے ہیں جو ہم سے دوسروں کا حق چھینا ہوا واپس لے لیتے ہیں. ذرا سوچئے کہ یہ تو یہاں پر ہی ادا کیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا حساب تو ضرور ہوگا، ڈے آف ججمنٹ. کیا آپ بتائیں کہ یہ جائز منافع ہے کہ ایک چیز جو 10 روپے میں خرید گئی ہو وہ ہم آگے 100 روپے میں بیچیں؟ کسان جو ساری رات زمینوں پہ، سردی ہو یا گرمی ہو، برساتیں ہو، اپنے کھیتوں میں گھومتا پھرتا ہے اور ان کو خوفناک بلاؤں کا سامنا بھی ہوتا ہے، ڈاکوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس کا فصل اترتا ہے تو منڈیوں میں جو بروکر ہیں وہ سارا ان سے، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ٹماٹر 50 روپے کلو لیں گے، بھنڈی 80 روپے کٹا لیں گے. وہی بھنڈی آپ کے کالونیوں میں آپ کے جب خریدنے جائے ہوئے تو آپ کو 300 روپے کلو ملے گی. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اگر ایسی ناجائزیاں کرو گے تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ کے عذاب نازل نہ ہو. مسلمانوں ذرا سوچو، اگر تم کسی کو لوٹو گے تو اس خوش فہمی میں، یا کسی کو حق مارو گے تو اس خوش فہمی میں نہ فہم بیٹھو کہ ہم بچ جائیں گے. آپ کہیں نہ کہیں وہ رقم ادا کرو گے.